عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. متفق علیہ. الحدیث وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تہلیل و تمجید اس ایک اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا اور ہر قوم و ملت میں اپنے ایک رسول کی بعثت فرمائی تاکہ ہم پر حجت قائم ہو سکے اور زندگی کا مقصد ہمیں معلوم ہو سکے. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو بالخصوص جمعہ کی اس شب ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس حمد و صلاۃ کے بعد اس حمد و صلاۃ کے بعد، کیونکہ حمد اللہ کے لیے ہے، صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ کا مطلب درود، تو اس حمد و صلاۃ کے بعد آج مورخہ 12 محرم 1438 ہجری رحاب حارث بھائی کے مکان پر عقیدہ الطحاویہ کا درس ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے عقیدہ طحاویہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ ہم اس کتاب کو یہاں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے پڑھانے جا رہے ہیں، جو بڑی اچھی اور بڑی مفید، بڑی عظیم کتاب ہے. اور اس کتاب کو یا اس کتاب کی افادیت کو، اس کتاب کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے وہاں کے سلیبس میں اس کتاب کو داخل کیا ہے. عقیدے میں یہ کتاب وہاں پر پڑھائی جاتی ہے ان علماء کو جنہوں نے اپنے علاقوں سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کر لی ہے، جو عالم بن چکے ہیں، فاضل بن چکے ہیں اور فردر سٹڈیز کے لیے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہیں، ان کو عقیدے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. جنہوں نے 8 سال 6 اور 2 عالمیت اور فضیلت، عالمیت کے عام طور پر ہندوستان میں 6 سال ہے عالم کورس عالمیت کے،
اور 2 سال فضیلت کے ہوتے ہیں. تقریباً پاکستان میں بھی یہی طریقہ پایا جاتا ہے. تو 8 سال دین کا علم حاصل کرنے، جس میں مختلف عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں داخلے ہوتے ہیں، یا جن کو داخلہ ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد، تو ان لوگوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے میں، وہ یہی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، جو آپ یہاں پر انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا. انشاءاللہ آج اس کتاب کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے. عقیدے کی اہمیت ہم نے بتائی تھی پچھلے درس میں. عقیدے کا معنی آپ کو بتایا تھا، امید کہ یاد ہوگا. سرسری طور پر اس کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں. عقیدہ عقد سے نکلا ہے. عقد باندھنے کو یا گرہ ڈالنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں. عقد الحبل، رسی کو اس نے باندھ دیا. عقد الحبل، اس نے رسی کو باندھ دیا. تو باندھنا عقد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عقیدہ اسی سے لیا گیا ہے. یہ لفظ عقیدہ کا اصل عربی زبان میں وہ ہے. کتاب و سنت میں عقیدہ کی کیا تعریف، کیا ڈیفینیشن ہوگا جب ہم کہتے ہیں عقیدہ یا اعتقاد؟ اس کا مطلب وہ چیزیں جو انسان اپنے دل اور دماغ سے بٹھا لے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑے یا اس کے اقوال و افعال پر پڑے. پھر ایک مرتبہ، وہ چیزیں جو انسان اپنے دل اور دماغ سے لگا لے یا دل و دماغ پر بٹھا لے، دل و دماغ سے باندھ لے، جو بھی لفظ اردو میں بولیں آپ، اور اس کا اثر اس کی باتوں پر اور اس کے کاموں پر ہوتا ہے. آگے آ جائیں، آگے والے تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو جگہ ملے گی. جو پہلے آئیں پہلی صف میں بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ خیر. آگے آ جائیں. تو عقیدے کا مطلب وہ چیزیں یا وہ باتیں یا وہ چیزیں جو انسان اپنے دل اور دماغ سے بٹھا لے یا دل و دماغ پر بٹھا لے اور اس کا اثر اس کے اقوال پر اور اس کے افعال پر پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اور یہ چیز یقینی ہوتی ہے. آدمی دل میں کوئی چیز بٹھا لے تو وہ شک نہیں ہے. شک کبھی دل میں بیٹھنے والی چیز نہیں ہے. عقیدے میں شک نہیں ہوتا ہے. عقیدے میں پختگی اور یقین ہوتا ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایمان میں شک نہیں ہوتا ہے. ایمان عقیدہ ہے اور عقیدے میں شک نہیں ہوتا. جیسے آپ کا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا اس میں شک ہے؟ نہیں، یہ یقین ہے. ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا اس کو، ہم نے اپنے دماغ پر بٹھا لیا اس کو کہ اللہ ایک ہے. اس کو عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز دل میں بٹھا لیں. اب جب ایک ہے ہم بولتے ہیں یا ہمارے دل و دماغ پر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اب اس کا اثر ہمارے باتوں پر پڑتا ہے، ہمارے اقوال پر پڑتا ہے، ہمارے افعال پر پڑتا ہے. ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے پیچھے کا عقیدہ ہے کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ ایک ہے، دو نہیں. ہمارا قول، ہماری دعا، ہم کہتے ہیں یا رب، یا اللہ، اے اللہ. جب ہم پکارتے ہیں تو یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے اس عقیدے کا جو ہمارے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے. یعنی ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ منفرد ہے، 2-3 نہیں ہے. یا ہم جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے خاطر کوئی کام، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، مدد کیے، عبادت کیے، عمل کیے، تو اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے جس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. تو یہ ہے اعتقاد، عقیدہ. اور دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. پورا دین دیکھیے یا تو اعتقاد ہے یا تو عمل ہے. ایسے نہیں ہے کہ دین میں صرف عقیدے ہے کہ بھئی آپ دل و دماغ پر بٹھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے وغیرہ. یہ چیزیں خالی بٹھا لیجئے آپ بس. یہ صرف یہ دین ہے؟ نہیں ہے. دین 2 حصوں میں ہے. یعنی دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. یہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، یہ پچھلی کتاب میں ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو کہ دین یا شریعت 2 چیزوں کا نام ہے. ایک کیا ہے؟ عقیدہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے. ایک ہے عقیدہ، دوسرا عمل ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو پھر ایک اللہ کو پکارنا پڑے گا، وہ پکارنا عمل ہوا. اگر آپ صرف یہ پڑھیں نہیں اللہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے. مثال کے طور پر، مثال ایک جو کہ صحیح مثال ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عبادت کے لائق اللہ ہے نا، اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ سے بھی ہم پوچھیں بھائی کیا عقیدہ ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ آپ کا اللہ جو ہے سچا معبود ہے، تنہا معبود ہے، اکیلا معبود ہے. ٹھیک ہے.
کیا آپ عبادت کر رہے ہیں اس کی؟ نہیں میں عبادت تو نہیں کر، میرا عقیدہ پختہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک عبادت کے لائق، لیکن میں کرتا نہیں عبادت اس کی. کیا یہ دین ہے؟ نہیں ہے. اچھا، ایک آدمی عبادت ایک اللہ کی کر رہا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہے، میں صلاح، نماز، روزہ وغیرہ اس کی لیے کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے میرا عقیدہ کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اور بھی ہیں وہ جتنے دنیا والے عبادتیں کرتے ہیں، وہ سب بھی معبود ہیں ان کے. یہ میرا معبود ہے، ان کا وہ معبود، ان کا وہ، ان کا یہ. کیا یہ صحیح ہے؟ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکیلا ہے معبود. بات پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو دین دونوں چیزوں کا نام ہے. آپ کو عقیدہ بھی رکھنا ہے اور آپ کو عمل. آپ صرف عقیدہ رکھے، عمل نہیں کیے، جنت ملے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں عقیدہ بھائی پختہ عقیدہ ہے ہمارا، خاندانی موحد ہیں ہم لوگ، شرک نہیں کرتے ہم لوگ. تو شرک نہیں کرتے تو عبادت بھی تو کرتے یا نہیں کرتے اللہ کی؟ کیونکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دونوں کام ہیں. ایک کرنے والا کام، ایک نہیں کرنے والا کام. نہیں کرنے والا کام نہیں کر رہے، گڈ. کیا ہے نہیں کرنے والا کام؟ شرک نہیں کرتے آپ، خاندانی شرک سے دور ہیں آپ، بہت اچھی بات. کرنے والا کام کیا ہے؟ عبادت. آپ موحد اسی وقت کہلائے جائیں گے جب آپ عبادتیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. ہم شرک نہیں کرتے، عبادت بھی نہیں کرتے، ایسے تو نہیں ہوگا. تو عقیدہ و عمل، دین دونوں چیزوں کا نام ہے. عقیدہ ضروری ہے پہلے، اور اس عقیدے پر عمل ضروری ہے. اسی لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگو. تو عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. شاید سے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنا عمل ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنا عمل ہے. اور قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ. اب عقیدہ میرا صحیح ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کے بارے میں جو اعتقاد رکھتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ خواب آئے گا؟ نہیں. فرشتہ آ کر بتائے گا؟ نہیں. اشارے ملیں گے؟ بعض لوگوں کو اشارے ملتے ہیں، اشارے نہیں ملتے. اشارے صرف گاڑیوں کو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے عرب کنٹریز میں رکھے گئے ہیں. عربی زبان میں اس کو اشارہ بولتے ہیں، ٹریفک اشارے. بس یہ اشارے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اشارہ مل گیا کہ میرا عقیدہ بالکل صحیح ہے، ایسے کوئی اشارے کسی کو نہیں ملتے. بھائی یہ عقیدہ رکھیں، آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اشارے نہیں ملتے. اشارے وہاں بورڈ پر رکھے ہوئے ہیں جو عربی میں بولتے ہیں. اردو میں تو اشارہ کچھ بھی نہیں ہے. اشارہ ہاں، آپ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، یہ پی لیے کیا، کھا لیے کیا، سو جاؤ. بچے کو اشارہ کر رہے، بچے کو نیند آ رہی، آپ نے اشارہ کیا. یہ اردو کے اشارے ہیں. لیکن خواب میں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ آپ جنتی ہو، آپ کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے. علم حاصل کرنا ہی ایک راستہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. بغیر علم کے کیسے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جو سوچتا ہوں، میں نے اپنے دل و دماغ پر جو چیز بٹھا لی ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علم کے ذریعے. اسی لیے علم کا عقیدے کا علم پہلی ذمہ داری ہے ایک مسلمان بچے کی اور ایک مسلمان بچی کی. پہلا سبجیکٹ جو پڑھانا ہے بچے کو وہ ہے عقیدہ، جو کہ افسوس کے اسکولوں میں یا مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا ہے. پہلا سبق عقیدے کا سبق پڑھانا ضروری ہے بچے کو. توحید، عقیدہ، پہلا سبق. کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے دین کی، یہ اساس ہے دین کی، یہ اصول ہے دین کے، جس کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئیں. ہر قوم و ملت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے. اب عقیدے کی صحت کے لیے کتابوں سے علم حاصل کرنا، اسی لیے ہم نے اس کتاب کو منتخب کیا ہے. اس کتاب کو منتخب کیا عقیدہ تحاویہ، جس کو انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج. یہ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں، جو پڑھائی یہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئندہ جمعرات انشاءاللہ ہم نے چاہا، ارادہ کیا کہ آج جو ہے آپ تک جو ہے اس کی کتاب جو ہے مذکرہ اس کا پہنچا دیا جائے. ہم نے چاہا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے نہیں مقدر کیا تو قدر اللہ وما شاء فعل، ہم کہیں گے آج آپ تک وہ چیز نہیں پہنچائی جا سکی، لیکن آئندہ جمعرات باذن اللہ انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے آپ تک مذکرہ آپ کا پہنچا دیا جائے گا، جس میں آپ پوائنٹس یا فوائد کو نوٹ کریں گے۔ طریقہ کیا ہوگا سنیے۔ اب اس گھر میں درس ہو رہا ہے، اس گھر کا بڑا بچہ جو ہے حذیفہ ہے، جو اس وقت یہاں موجود نہیں، کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے، تو حذیفہ یہاں کا ایک طالب علم ہے جو میرا شاگرد بھی ہے بچہ، وہ بچہ جو ہے اس کتاب کی عبارت جو عربی میں ہے پڑھے گا، اس کتاب کی جو عبارت ہے وہ پڑھے گا، اور میں اس عبارت کو، عبارت مطلب سینٹنس، پیراگرافس، بک ہے یہ، وہ کتاب رہے گی، حذیفہ بیٹھے گا یہاں پر انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے حذیفہ، تو ہم اس کو جو ہے ایکسپلین کریں گے اور آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں گے اور پوائنٹس نوٹ کریں گے۔ چونکہ آج حذیفہ نہیں ہے یہاں پر، آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ حذیفہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ آج ہمارے ایک دوسرے شاگرد ہے، یہ حافظ عبداللہ جو اسد اللہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، یہ عبارت پڑھیں گے ابھی آپ کے سامنے عربی میں انشاءاللہ، آپ غور سے سنیے اس عبارت کو، اور اس کے بعد باقی پورا درس اسی عبارت پر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ طریقے تعلیم ہوگا یہاں پر، یہ طریقے تدریس یہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج تو آپ کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن آئندہ جمعرات آپ کے ہاتھوں کو ہم بھر دیں گے انشاءاللہ، خالی نہیں ہوں گے۔ اور آئندہ جمعرات سے یہاں حذیفہ بیٹھ کر عبارت، حذیفہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ بڑوں کو تو ٹھیک ہے، بچوں کو آگے لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گھر کا وہ بڑا بچہ ہے، اس گھر کا وہ بڑا بچہ ہے، تو حذیفہ پڑھیں گے عبارت انشاءاللہ، ہم سنیں گے اور تصحیح اس کی کریں گے اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی، اور اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو کتاب عقیدۃ تحاویہ ہے، امام الطحاوی ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عبارت سمجھ رہے ہیں نا آپ، متن یا عبارت، کیا بول، عبارت سینٹنس، کتاب بھائی بک میں جو لکھا ہے انہوں نے عربی میں، کہ ظاہر بات کتاب عربی میں ہے تو عربی عبارت کیا ہے، عربی سینٹنس کیا ہے، عربی پیراگراف کیا ہے جو کتاب میں ہے، یہ پڑھیں گے طالب علم، اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی شرح پیش کریں گے۔ یہی طریقہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں مسجد نبوی وغیرہ میں ہمارے استاد شیخ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ، ان کے پاس بھی ہم نے اس سے پڑھا، وہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک طالب علم یا ایک آدمی جو ہے کتاب سے عبارت کو پڑھتا ہے، عبارت سمجھ نا، سینٹنس کو پڑھا، اس کے بعد جو بھی معلم ہیں یا استاد ہیں وہ اس کی شرح کرتے ہیں، تمام شاگرد جو ہے اس کو سنتے ہیں، جن پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں، فائدوں کو نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ دے رہا ہوں ان کو، عبداللہ کو، جو آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے۔ آپ پڑھیے یہاں سے یہاں تک، یہ مائک لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین۔ قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين الإيمان بالله تعالى الإيمان بالله تعالى جی نقول یہ عبارت پڑھیں ابھی ذرا زور سے، ہاں آرام سے۔ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک له ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اللہ جزائے خیر دے طالب علم عبداللہ کو، انہوں نے یہ عبارت پڑھی آپ کے سامنے، یہ کتاب شروع ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین۔ قال العلامة حجة الإسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ۔ هذا ذکر بیان عقیدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين
وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين الإيمان بالله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. کتاب شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. وبہ نستعین، اور اسی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کہتے ہیں قال العلامۃ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ. علامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر وراق الطحاوی مصر میں اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنہ والجماعہ. یہ جو ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی آگے جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. علی مذہب فقہاء الملہ، ملت اسلامیہ کے جو فقہاء ہیں ان کے مذہب پر. ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی، ان کے شاگرد ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، اور ایک شاگرد ابو عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضی اللہ عنہ اجمعین. اور وہ جو اعتقاد رکھتے تھے دین کے اصول میں اور اللہ رب العالمین پر جو ان کا یقین تھا، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آگے اس میں شروع کرتے ہیں. اس کے بعد الایمان باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اس سے پہلے ان کا جو قول ہے وہ شروع کر رہے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدت، یہ کہ ہم جو ہے اب آپ کے سامنے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اہل سنت الجماعت. اہل سنت الجماعت کون ہیں؟ اہل سنت، اہل یعنی والے، سنت یعنی سنت. سنت کے کئی معنی میں. ایک سنت ہوتا ہے فرض کے مقابلے میں جس کو ہم سنت کہتے ہیں. مغرب کی کتنی سنت ہے؟ 2 رکعت. فجر کی 2 سنت ہے قبلیہ، مغرب کی بعدیہ ہے. مغرب فرض 3 رکعت پھر سنت. یہ سنت ہے. ایک سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ. سنت کے کئی معنی ہیں. اور ایک سنت کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے. کیا مطلب؟ حدیث سے ثابت ہے. حدیث کا دوسرا لفظ سنت بھی ہے. تو یہاں وہی مراد ہے. اہل السنہ کا مطلب حدیث والے، اہل الحدیث. اہل السنہ مانے اہل الحدیث، یعنی سنت پر عمل کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے. والجماعہ، اور جماعت. جماعت مطلب وہ لوگ جو حق پر ہیں. صحابہ جماعت ہے. صحابہ حق والی پہلی جماعت جو دنیا میں آئی، جن کے فہم پر دین کو سمجھنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے. صحیح ہے نا؟ جن کی سمجھ پر سمجھنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. تو حدیث کو صحابہ کی جماعت نے جیسے سمجھا ہے، حدیثوں کو صحابہ کی جماعت نے جیسے سمجھا ہے، ویسے سمجھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت الجماعت. اور جماعت جو حق پر ہو اس کو کہتے ہیں. میجورٹی کو جماعت نہیں بولتے. جماعت اگرچہ میجورٹی کے معنی میں آتا ہے عربی ڈکشنری میں، عربی زبان میں جماعت. ارے بھائی ایک بہت بڑی جماعت آئی، کیا مطلب؟ 3-4 لوگ آئے. ہاں، اگر ہم جماعت عربی لینگویج میں میجورٹی کو بولتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ میں جو جماعت ہے وہ میجورٹی نہیں ہے، بلکہ جماعت وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں جو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں کسی علاقے میں جو سنت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ جماعت ہیں آپ. مثال، ایک گاؤں میں 100 مسلمان ہیں. کتنے؟ 100. کتنے؟ 100. 99 مسلمان ان میں سے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے.
ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اب جماعت کون ہے وہاں پر؟ ایک ہے یا 99 ہے؟ اگر ہم لفظی معنی ڈکشنری کا دیکھیں گے تو بھائی میجارٹی 99 وہ جماعت ہے، یہ تو فرد ہو گیا ایک اکیلا. تو یہ نہیں، جماعت جو حق پر ہو. عبداللہ بن مسعود، دیکھیے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، اگرچہ تم اکیلے ہو. تم اکیلے ہو لیکن حق پر ہو تو تم ہی جماعت ہو. ابراہیم علیہ السلام کتنے لوگوں کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ سوال آسان ہے، جتنا سوال وہی جواب دیجیے، ادھر ادھر مت جائیے آپ. نہیں، ان سے بچے ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ ایک تھے. آپ بڑھو، ایک تھے نا. 5 6 10 تو ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے نا، صحیح ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں امت کہا. ان ابراہیم، دیکھیے آیت قرآن میں، ان ابراہیم کان امہ. کیا بات ہے! ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ایک امت تھے. ارے ایک امت ہے، امت کو بہت لوگوں کو بولیں گے نہیں. امت جماعت حق پر، ٹھیک ہے، بہت کو بھی بولتے ہیں امت. جیسے امت محمد کہتے ہیں نا، امت محمد کتنے ہیں؟ ایک ہیں؟ بہت سارے ہیں امت محمد میں کہتے ہیں. لیکن ہم حق، جب بات یہاں ہو رہی ہے تو امت، قرآن میں اللہ نے ایک کو امت بھی کہا ہے. مطلب حق پر رہنے والے اگر ایک ہوں تو امت ہے. جماعت ایک پر ہو تو جماعت. تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کا مطلب وہ لوگ جن کا عقیدہ حدیثوں اور فہم سلف کے حساب سے صحیح تھا، ان کو کہیں گے اہل سنت والجماعت. اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے تو کہنے میں کیا ہے؟ دعوے تو بہت کرتے ہیں. عربی کے شاعر نے کہا کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. ہر ایک کا دعویٰ ہے لیکن دعویٰ سچا نہیں ہوتا ہے. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی بولتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، لیکن سب ڈاکٹر نہیں ہوتے. ہر آدمی بولتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، لیکن علم ہر ایک کے پاس ہونا ضروری. بولنے سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی آپ کا عقیدہ سنت اور جماعت کے مطابق ہے تو آپ اہل السنہ والجماعہ ہیں، ورنہ آپ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. فقہائے ملت، جو ملت اسلامیہ اس میں جو فقہا گزرے ہیں ان کا عقیدہ، اور وہ اپنے اساتذہ کے عقیدے کو بیان کریں. ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ وہ ان کا عقیدہ یہی تھا جو یہاں اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے. عجیب! کس کا عقیدہ؟ ابو حنیفہ. ان کی کنیت تھی، نام ان کا نعمان تھا. جو امام گزرے ہیں، ایک مجتہد امام گزرے ہیں، ایک فقیہ گزرے ہیں. کیا گزرے ہیں؟ فقیہ. ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی اور ان کے شاگرد ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور ابو عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی، یہ سب ائمہ گزرے ہیں. اہل السنہ والجماعہ میں ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہیں؟ ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا کہ یہ اہل السنہ میں سے. تو ان کا یہ عقیدہ بیان کیا، اور یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ سب کا عقیدہ ہے جو اس کتاب میں نیچے بیان، جو ہم پڑھیں گے پورا اللہ پر ایمان کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں، سب جو پوری کتاب میں ہے. یہ عقیدہ جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے یہ ان ائمہ کا بھی عقیدہ تھا. کن کا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا عقیدہ تھا یہ. لیکن افسوس آج وہ لوگ جو اپنی نسبت کرتے ہیں ان کی طرف اور اپنے آپ کو حنفی احناف کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ امام کا عقیدہ الگ ہے اور نسبت کرنے والوں کا عقیدہ الگ ہے، اتباع کا. مثال کے طور پر آگے آ رہا ہے کہ اسی کتاب میں پڑھیں گے ہم. مثال کے طور پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، پکا. کیا عقیدہ تھا؟ اللہ. کیا ان کی اتباع آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں نہیں بھائی، بڑا اختلاف ہے اس میں. تو خالی نام سے نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال تو یہ جو ہے صحیح عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، جو ان ائمہ یا فقہا کا تھا جو اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے. اور یہ لوگ دین کے یہ اصول
سمجھتے تھے اس عقیدے کو، کیونکہ یہ اصول ہے دین کے جو آگے بتایا جا رہا ہے، اور اپنے رب پر ایمان ان کا ایسے ہی تھا جو آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب شروع کر رہے ہیں الایمان باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا، آگے بتا رہے ہیں نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ کی توحید کے بارے میں یہ کہیں گے، ہم اللہ کی توحید کے بارے میں یہ، اب یہاں سے نقولو سے مین سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اصل عبارت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بتا رہے کہ ہم آپ کو عقیدہ بتا رہے ہیں ائمہ کا، فقہا کا، وہ کیا عقیدہ ہے؟ اب شروع، نقولو ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی توفیق سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، کیا؟ ان اللہ واحد، کہ یقیناً اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، ابھی جو بچے نے عبارت پڑھی، ان اللہ واحد لا شریک لہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شیء مثلہ، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی، کمزور کرنے والی نہیں ہے، ولا الہ غیرہ، اور اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ کیا عبارت ہے دیکھیے، ہاں پھر سے ایک مرتبہ، نقول اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں، ہم نقول فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود بھی۔ اس میں تمام توحید کو انہوں نے بیان کر دیا، اس ایک لائن میں، ایک عبارت میں جو پڑھی گئی ابھی میں نے۔ اللہ پر ایمان، پہلا الایمان باللہ، یہ ہے چیپٹر، آپ کہیں کیا ہے، یہ لیسن، نیچے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، ایمان لفظ کیا ہے، کیا مطلب ایمان کا؟ عربی زبان میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ ایمان کا مطلب تصدیق، کیا تصدیق مطلب؟ اردو کا درس ہے، اردو الفاظ بولوں گا میں، ظاہر بات ہے۔ تصدیق کی انگلش ایکسیپٹ نہیں، تھوڑی بہت انگلش ہماری بھی ہے۔ تصدیق مطلب کسی چیز کو سچ سمجھنا، 10 بولیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹرسٹ کرنا، ٹرسٹ یعنی سچ سمجھنا کسی کو، تصدیق کرنا، بلیف، شاید نہیں؟ ہاں مشہور صاحب جی، ویریفیکیشن۔ اب یہ انگلش کے مختلف ورڈس ہیں، میرا آپ لوگ اردو بولتے ہیں شاید نا گھروں میں، تو اردو سمجھ جائیے، مسئلہ ختم ہے۔ وہ انگلش کے لیکچرز بعد میں دیں گے ہم، انگلش سمجھ کے پورا، ٹھیک ہے؟ تصدیق یعنی کسی چیز کو سچ سمجھنا، کیا؟ کسی چیز کو سچ سمجھنا۔ لفظ ایمان ڈکشنری میں، عربی میں، عربی لفظ ہے نا ایمان، اس میں آیا ہے اسی معنی میں، کیا؟ تصدیق جیسے، اور قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے، کیا؟ ایمان لغوی معنی میں۔ دیکھیے ہر لفظ کا ایک لغت کا معنی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا میں نے جو کتابیں آپ کو پڑھائی۔ کوئی بھی قرآن کا یا حدیث کا ورڈ ہوتا ہے نا، یا عربک ورڈ، اس کا ایک میننگ ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں کیا ہے اور اصطلاح میں کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی، اب زیادہ اردو بولنے والے، سب تو اردو والے ہیں، پرسوں اردو زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ کل سے پہلے۔ اگر میں کہوں کہ پرسوں میں مکہ گیا تھا، پرسوں میں مکہ گیا تھا، اس کا مطلب وینسڈے نہیں، ٹیوزڈے، آج تھرسڈے ہے نا، جمعرات، منگل میں مکہ گیا تھا، اس کا مطلب یہ ڈکشنری میں ہے۔ لیکن حیدرآباد میں اگر پرسوں بولے کہ میں پرسوں مکہ گیا تھا، تو وہ رمضان میں جو پہلے رمضان کو گئے تھے نہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، فرسٹ ویک رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 5 مہینے ہو گئے، ہم لوگ یہی بولتے ہیں۔ لفظی معنی وہ ہے، لیکن حیدرآباد کی اصطلاح میں یا نظام اسٹیٹ کی اصطلاح میں پرسوں کا مطلب ایسے ہی بکرا بھی ہے، معلوم ایسے کیا ہے، بکرا۔ اب یہ بکرا یعنی بکرا، اناجیک بکرا، وہ بکرا 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد بھی بکرا ہو سکتا ہے۔
ہم سمجھے تھے کہ خالی عربوں کا بکرا ہے، یہ بکرا پاکستانیوں کا بھی ہو گیا، یہ بکرا ہندوستانیوں کا بھی ہو گیا، یہ بکرا بنگلہ دیشوں کا بھی ہو گیا۔ کیوں؟ آپ جو دیں گے وہ لیں گے ہم۔ آپ نے بکرا دیا ایسے کہ وہ سال ہو گئے تو ہم میں ہمارے پاس بھی بکرا وہی 1 سال کا والا بکرا، نہیں سمجھے آپ؟ بکرا عربی میں ہے اصل صبح کو کہہ دیا، کل صبح آئیں گے ہم، یا دقیقہ یا دقیقہ بولیے، چلیے بکرا دقیقہ معنی کیا ہے؟ 1 منٹ، میں 1 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کیا مطلب کیا ہے؟ 1 منٹ میں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ کون سا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بھی 1 منٹ کو کہتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہوتے ہیں نا، ڈکشنری میں کچھ ہوتا ہے، مطلب کچھ لیا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ حیدرآبادی کو بولے گا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، کھانا ناشتہ واشتہ ڈنر کر کے، حیدرآبادی کو بولے گا میں 2 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو وہ اپنا ڈنر کر کے چائے وغیرہ جوس پورے سونے کی تیاری کر کے، بھائی صاحب کبھی بھی 12 بجے 1 بجے تک آ جائیں گے بول کے ایسے سمجھتا ہے وہ۔ 8 بجے بولے تھے وہ 2 منٹ میں آؤں گا بول کے، یا عشاء کے بعد آؤں گا، عشاء کے بعد جو ہے وہ تہجد تک کبھی بھی آ سکتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے اور دو ہوتے ہیں۔ ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تصدیق۔ کیا ہے؟ تصدیق، کسی چیز کو سچ سمجھنا، کسی چیز کو سچ سمجھنا۔ اور اس میں اصطلاح میں قرآن اور حدیث کی زبان، اچھا یہ اس سے پہلے میں وہ بتا رہا تھا، قرآن میں ایمان کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کا، تصدیق، سچ ماننا، سچ سمجھنا، یہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو پلان کر کے لے کے گئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے یا غائب کرنے کے لیے، معلوم ہے نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہے، بھائیوں نے جو ہے حسد میں آ کر ایک پلان کیا کہ بھائی ابا جو ہے بچے کو بہت چاہتے ہیں تو یہ ابا سے دور کریں گے بچے کو، یوسف کو، اور ہم ابا کے قریب ہو جائیں گے، بچے کو دور کریں گے۔ یہ حسد میں آ کر جو بچوں نے پلان کیا تھا تو لے گئے، لے جانے کے بعد جو ہے پلاننگ کے حساب سے انہوں نے کیا کیا، جو طے پایا، بہرحال قتل کی سازش ہوئی وغیرہ، طے پایا کہ کسی کنویں میں، بوڑی میں، کنویں میں ڈال دیں گے، وہ پھینک دیا ان کو، پھینک کر اب کیا کریں؟ اب گھر واپس لوٹیں گے تو ابا پوچھیں گے بھائی یوسف کہاں ہے؟ یوسف کہاں ہے بیٹا ہمارا؟ دوسرے بھائیوں سے پوچھیں گے۔ تو کیا کرنا؟ وہ کیا کیے، جھوٹا خون لے کر آئے، دمن کر جھوٹا خون، اصلی بلڈ نہیں، رنگ، بھیڑیا کھا گیا، یہ جو ہے پلان کر کے آ گئے، کپڑے لے کر آئے، اس کو جو ہے کلر لگ گیا سمجھے، یا لال کلر لگا کے، دیکھو یہ کپڑے ہیں یوسف کے، یہ خون ہے، دیکھیے خون کے دھبے، بھیڑیا کھا گیا، اکلہ الذئب نے، بھیڑیوں نے کھا لیا یوسف کو۔ اچھا مانتا جھوٹے ہیں ہم لوگ، بول دیے ابا کو، وما انت بمؤمن، قرآن کی آیت میں لانے ہونا، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ سچ نہیں سمجھیں گے، حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اردو میں پتہ نہیں دوسری جگہ چور کی بمڑی کیا بولتے ہیں؟ نہیں ایک ہے جملہ، چور کی بمڑی، محاورے بہت سارے ہوتے ہیں، یہ سمجھ گئے خضر صاحب؟ ہاں، چور کی بمڑی سب سے پہلے، چور سب سے پہلے بولتا، ایسے بولتے ہیں۔ اب وہ غلطی کیے، اب کیا بولے؟ بھیڑیا کھا گیا، بلکہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، وہ بولے ابا ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے ہمارا۔ وما انت بمؤمن، وہاں مومن کا لفظ ہے، وما انت، اے ابا آپ ایمان نہیں لائیں گے ہماری بات پر، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ کہ کیا سچ ہے؟ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، جھوٹ بول دی، تو وہاں مومن لفظ آیا ہے۔ بیٹوں نے اپنے ابا سے کہا، تو مومن کا مطلب مصدق، آپ تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ایمان کا کیا معنی لغت میں؟ سچ، تصدیق۔ شریعت اسلامیہ میں قرآن میں ہے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں بھی انہوں نے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کا مطلب 3 چیزیں، بتائیے کیا ہے؟ خیر اب نئی کتاب تو نہیں پھر بولنا، یاد رکھیے ایک چیز ہے، کہ بعض لوگ سن چکے ہیں، پچھلی کتاب جو پڑھے تھے اس میں بتایا تھا میں، نہیں 3 لفظ ہیں، زبردست، شاباش، یہ پورا بول دیا۔ ہاں عبدالرزاق صاحب تھوڑا بولیں، یہ پورا، کیا نام ہے آپ کا؟ فراز، زبردست فراز بھائی، بولیے۔
اعتقاد، قول اور عمل. ایمان کا مطلب اعتقاد، قول، عمل، یا بولیے قول، اعتقاد، عمل. آگے پیچھے چلے گا. ہم بتائے تھے قول، اعتقاد، عمل. کیا ہے ایمان کا مطلب؟ 3 ورڈز ہیں. قول، یہ دیکھیے یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے جی، نیکسٹ کرنا ہے. ابھی تو خیر بعض لوگ کر رہے ہیں اس میں. قول، اعتقاد اور عمل. ایمان کا زندگی بھر یاد رکھنا بھائی، اس سے پہلے بھی بولا تھا. قول، اعتقاد اور عمل، یہ 3 چیزوں کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان. کوئی بھی پوچھے واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے؟ قول، اعتقاد، عمل. صرف قول ایمان نہیں ہے، صرف اعتقاد ایمان نہیں ہے، صرف عمل ایمان نہیں ہے. قول ہے، اعتقاد بھی ہے. اعتقاد یعنی عقیدہ، اعتقاد مطلب عقیدہ. قول ہے، عقیدہ ہے اور عمل ہے، از اکول ٹو اس کا نام ایمان ہے. اور ایمان کے بارے میں ایک چیز بتائے تھے، ہاں، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ نیکیوں سے. کس سے کم ہوتا ہے؟ گناہ. رمضان کا ایمان معلوم، عید کے بعد کا ایمان معلوم. گھر میں موت ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، گھر والوں کا ایمان معلوم. گھر میں جو ہے شادی ہو تو ایمان معلوم. بڑھنا گھڑنے کی بات کر رہا ہوں میں، بڑھنے گھڑنے کی. موت ہو جائے کسی کی تو خلاص، اب ہاتھ میں قرآن، سبحان اللہ، ذکر، اللہ یاد، قبر اور افسوس اور کیا ہے، آخرت کی طرف توجہ، آخرت کو یاد کرنا، اچھی بات کرنا، نیکی اور بھلی کی باتیں کرنا، یہ سب گھر میں ہو جاتا ہے. اور جیسے گھر میں شادی ہوتی ہے تو بولتے شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ شادی زندگی میں، حالانکہ ایک مرتبہ نہیں ہوتی، کئی مرتبہ ہو سکتی ہے. بیوی مر جائے تو دوسری شادی نہیں کرے گا آدمی، کر سکتا ہے. تو چلے، شادی کے مطلب ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے اور دین میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے. بس ڈائلاگ سے لیتے ہیں، شادی ایک مرتبہ ہوتی اور دین میں بھی رہنا، دنیا میں رہنا. اب خوشیاں مناتے، آپ بیچ میں مت آئیے ایسے بول کے جو ہے وہ گانا، ناچ، وہ سارے وہ رسم و رواج، بدعت سب لا لیتے. کیا خوشی؟ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ میں سب آ جاتا. ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے وہ ایمان پورا چلے آ. اب وہ پھر اس میں جو ہے وہ شادیوں میں صلاح بھی جاتی، وہ سب مسئلے ہوتے ہیں. وہ فجر بھی جاتی، عشاء بھی جاتی، ذکر بھی جاتا، شام کی دعائیں، صبح کی دعائیں، ایمان سب. کیوں؟ گھر میں خوشی ہو رہی ہے. گھر میں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. اللہ محفوظ رکھے ایسی خوشیوں سے جن خوشیوں کو کی بیس نافرمانی ہے. اب دیکھیے وہ شادی کتنی کامیاب ہوگی جس شادی کی بیس کس پر ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر. اور وہ نکاح جو تقوی پر ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو نکاح معصیت الہی، اللہ کی نافرمانی پر ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا سمجھ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ایمان باللہ میں بتا رہے، عبارت کی تشریح بہت ضروری ہے. نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ. ہم اللہ کی توحید کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے. تو یہ عبارت بڑی پیاری ہے، ان کی سنیے. ہم اللہ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں. کیا مطلب اللہ کی توحید؟ توحید لفظ جو ہے مصدر ہے، یہ وحد یوحد کا. توحید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک سمجھنا. توحید کا مطلب کسی چیز کو ایک سمجھنا. واحد مطلب ایک، توحید مطلب ایک جاننا، ایک سمجھنا. واحد مطلب ایک، توحید مطلب ایک جاننا اور سمجھنا. تو توحید یہ مصدر ہے. اللہ کی توحید مطلب اللہ کو ایک جاننا، ایک سمجھنا. کس چیز میں؟ اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اپنی بندگی اور عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، ایک سمجھنا. تو اس میں توحید کی تینوں قسمیں آ جائیں گی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. اللہ کو اس کے کاموں میں ایک سمجھنا، اللہ کو اس کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں مطلب رزق پہنچانا، رزق دینا، پیدا کرنا، موت دینا، زندہ کرنا، بارش برسانا، اناج دینا، شفا دینا. ہاں کام ہے نا سب اللہ کے. تو اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. کیا سمجھنا؟ ایک سمجھنا. اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کی ذات میں اللہ کو. تو توحید علمی اور توحید عملی. توحید علمی اور توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید علمی اور توحید عملی. بعض نے کہا 3 ہے، 3 2 ایک ہی. جنہوں نے 2 کہا اس میں 3 انکلوڈ ہیں.
توحید علمی میں توحید ربوبیت اور اسماء و صفات آ گئے. بعض علماء نے کہا کہ توحید دو قسم کی ہے، ایک علمی ہے اور ایک علمی توحید، جس میں اللہ کو رب سمجھنا، اللہ کے کاموں میں ایک سمجھ ربوبیت آ گئی، اور کیا آ گئی؟ اسماء و صفات دو. اور توحید عملی میں کیا آئے گا؟ توحید الوہیت، جو عمل ہے نا اس میں. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یا چائے پھر عشاء کا وقت بھی ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. چائے پی کے پھر سمجھانا تو چائے پینے میں ٹائم جائے گا، پھر سمجھانے میں ٹائم جائے گا، تو آپ پی کے آ جائیے. ٹھیک ہے. توحید دو قسم کی ہے، ایک علمی ایک عملی. بعض نے کہا توحید تین قسم کی ہے. صحیح ہے، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. تو وہ دو بولے یہ تین بولے، یہ صحیح کیا ہے بھائی؟ ہم تو سمجھے درس پکا، یہ نہیں آتے اندر. نہیں، کنٹینیو سمجھنے کی چیز ہے. دو تین کیا ہے؟ جنہوں نے دو کہا اس میں تین ہیں، جنہوں نے تین کہا وہ ان کو اور کھول کے بتا دیے، ایکسپلین کر دیے. جنہوں نے دو کہا علمی اور، تو توحید علمی میں دو چیزیں آتی ہیں، ربوبیت اور اسماء و صفات. کیونکہ وہ علمی ہے کہ آپ کو اس بات کا علم لانا، علم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں ایک ہے اور اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے. تو دو آ گئے نا. توحید عملی یعنی عمل کرنا. کیا عمل؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو توحید کیا آ گئی اس میں؟ الوہیت آ گئی. تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں توحید میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے واحد ایک نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے واحد ایک نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے احد ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ احد. آپ نے دیکھا عبد الواحد، واحد کا بندہ. واحد اللہ کا نام ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ واحد ہے. اسی لیے آپ کسی بچے کا نام رکھنا چاہیں عبد الواحد تو بالکل صحیح ہے. واحد کا بندہ. واحد کون ہے؟ اللہ. اچھا، احد بھی اللہ کا نام ہے، جیسے قل هو اللہ احد. تو احد بھی اللہ کا نام ہے. تو آپ اگر نام رکھنا چاہیں عبد الاحد، صحیح ہے بالکل، ہے نا بھائی؟ نام ہوتے ہیں، عبد الواحد بھی ہے، عبد الاحد. تو احد اور واحد یہ نام اللہ کے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں منفرد ہے، اللہ اپنی عبادتوں میں منفرد ہے. اللہ کی عبادت، اللہ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے. واحد اور احد کا کیا معنی؟ اکیلا. واحد اور احد کا معنی اکیلا. تو یہ توحید ہے. واحد کا معنی اکیلا، احد کا معنی اکیلا. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے اسماء میں اکیلا ہے. ہم عمل بھی اسی ایک اللہ کی کریں گے، اس ایک رب کی کریں گے. سمجھ میں آئیے؟ یہ ہے توحید کا معنی. آگے کہتے ہیں معتقدین بتوفیق اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے. وہ آگے کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی توحید کے بارے میں آگے آ رہا ہے. اور یہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارا عقیدہ ہے، جس کو دل اور دماغ پر ہم نے بٹھا لیا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کیوں؟ توفیق ہدایت. توفیق ہدایت. اللہ کی توفیق کے بارے میں نہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ قول صحیح ہو سکتا ہے، نہ عمل صحیح ہو سکتا ہے. ہر چیز کے لیے ضروری ہے توفیق. اسی لیے اللہ کے پیغمبر انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندوں نے جب دعائیں کی تو اللہ سے ہدایت مانگی. کیا مانگی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت. پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اللہم اہدنا فی من ہدیت. کیا ہے؟ ہدایت مانگنا. کیا مطلب ہدایت؟ توفیق دے اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو توفیق دی وہ موافق ہے، مہتدی ہے یا مہتدا ہے. مہتدی. اللہ جس کو توفیق نہ دے وہ گمراہ ہے. ہم کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر، تو توفیق بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ہم کو اللہ نے دیا ہے. اللہ کی توفیق ہے ہم پر. آدمی بغیر اللہ کی توفیق کے نہ عقیدہ صحیح اپنا سکتا ہے، نہ عمل اس کا. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنا. السداد، الہدایہ، التوفیق ایک ہی معنی میں ہے. حدیثوں میں، دعاؤں میں سداد کا لفظ ہے. اللہ سیدھے راستے پر رکھ، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے. سب کا میننگ کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اللہ چلایا اس راستے پر. توفیق کا مطلب چلانا کسی کو.
کسی کو لانا راستے پر، کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام راستہ بتانا، انبیاء کا کام راستہ دکھانا یا بتانا، راستوں پر چلانا جس کو توفیق بولتے، یہ کس کا کام؟ اللہ۔ انبیاء نے راستہ دکھایا نہیں دکھایا سب کو؟ ابو جہل کو نہیں بتایا، ابو لہب کو نہیں بتایا راستہ؟ بتایا۔ ابو لہب کو توفیق ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ، ابو بکر صدیق کو توفیق ہوئی؟ ہوئی۔ راستہ دونوں کو بتا دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن توفیق اللہ نے کس کو دی؟ ابو بکر کو دی، لیکن ابو لہب کو نہ دی۔ یا چلیے ادھر اور اسی جو ہے، ایک چاچا کو دی تو دوسرے چاچا کو نہیں دی، چاچاؤں کو لے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو لہب کیا تھا؟ چاچا۔ اللہ نے توفیق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا تھا۔ اور ایک چاچا ہے، کون ہے؟ عباس، صحیح ہے؟ عباس، ان کو بھی راستہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چاچا چاچا یہ بھی نا بھائی، دونوں سگے چاچا ہیں۔ سگے کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کو توفیق ہو گئی اور ابو لہب کو توفیق نہیں ہوئی۔ عباس رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ابو لہب نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ کہاں جائے گا وہ؟ سیصلا، آپ پڑھتے ہیں سیصلا نارن ذات لہب، یہ ہے ابو لہب کا ٹھکانہ۔ تو توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان اللہ واحد لا شریک لہ۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں ہم؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، لا شیء مثلہ ولا شیء مثلہ، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے عقیدہ دیکھیے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کس چیز؟ بیٹے سیدھے ہاتھ سے پینا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، تمام میں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک۔ اور یہ قرآن بڑا بڑا ہے، سنیے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کوئی اللہ کا شریک ہے اس میں؟ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اکیلے اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز پر قدرت اسی اکیلے ذات کی ہے۔ تصرف، چیزیں جو دنیا میں ہو رہی، رات آ رہی ہے، دن آ رہی ہے، سب کون کر رہا ہے؟ اکیلا اللہ، یا پارٹنرز بھی ہیں ساتھ میں؟ نہیں، لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اللہ بہت ہے، اس کی تفصیل آگے، ولا شیء مثلہ، اس کے جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہے۔ لا شیء مثلہ، قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ولا شیء مثلہ، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا شیء یعجز، کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی، کمزور کرنے والی نہیں، مطلب قوی وہ ہے، عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ ولا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ ان میں توحید کی تینوں قسمیں آ گئی، اور توحید اس وقت تک توحید نہیں ہوگی جب تک نفی بھی نہ ہو، اثبات بھی نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں، واحد جب کہا تو اس میں کیا ہے؟ نفی ہے یا اثبات ہے؟ نفی اور اثبات سمجھ۔ نفی یعنی اللہ کے سوا کسی بھی ذات کو عبادت سے ہٹا دینا، کوئی شے، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، یہ نفی ہے۔ اثبات، ساری قسم کی عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا کیا؟ نفی کی، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کیا کیا؟ اللہ ہی صرف عبادت۔ تو نفی اور اس بات جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک توحید۔ اگر بندہ نفی کرے، اس بات نہ کرے تو وہ موحد نہیں۔ اگر بندہ اس بات تو کرے لیکن نفی نہ کرے تب بھی وہ موحد۔ اسی لیے توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ۔ تو لا الہ میں کیا ہے؟ نفی، الا اللہ میں اثبات۔ نماز کا ٹائم ہو گیا شاید، ٹھیک ہے، ہم روکتے ہیں اپنی بات کو۔ تو اسی لیے اب دیکھیں، ان اللہ واحد میں اثبات ہے، لا شریک لہ نفی ہے یا اثبات ہے؟ نفی ہے۔ ولا شیء مثلہ میں کیا ہے؟ نفی، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، نفی کر رہے اثبات کر رہے؟ نفی۔ ولا شیء یعجز، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، نفی کر رہے۔ ولا الہ غیرہ، نفی، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ تو نفی اور اثبات ضروری ہے۔ لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے، پابندی سے آئیے، آئندہ بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ طریقہ تعلیم کیسا ہوگا وہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ اور آخر میں ہماری خصوصی دعا ہے، ہمارے شاگرد
عبد الوارث کے لیے جو حارث بھائی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے، تو آج اسکول میں جو ہے کھیلنے کی وجہ سے شاید وہ سر پر چوٹ لگی ہے ان کو، سی ٹی اسکین وغیرہ کرایا گیا، انشاءاللہ خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچے کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، عبد الوارث کے لیے دعا ہے خصوصی، اور عمومی تمام بچوں کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں جزاک اللہ، میں سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں شروع سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں اتنے سالوں سے درس چلا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے. آپ اندازہ لگائیے، آج ان کا فون آیا مجھے ہاسپٹل سے، ہاسپٹل سے فون آیا تو انہوں نے نہیں کہا یہ کہ میرے عبد الوارث کے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، بات کتاب کی ہو رہی تھی. اللہ اکبر، درس کے متعلق یہ بات کر رہے تھے ہاسپٹل سے، جہاں ان کے بچوں کی سی ٹی اسکین کے لیے لے جایا گیا. یہ چیز ہے نا، ماننا پڑتا ہے کچھ چیزیں. انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ کتاب کا جو ہے ہم نے میسج بھیج دیا ہے، کتاب کا نہیں ہو پایا، اس سے بچے کا یہ ہوا تو بعد میں ہم کریں گے. اس کے بعد بچے کی اطلاع دے رہے ہیں، پہلے درس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اور مشہود بھائی کے درمیان کوارڈینیشن چل رہا تھا تو اس کا ذکر پہلے انہوں نے کیا کہ کتاب کا ایسا ہوا ہے، کتاب کا مسئلہ. پہلے درس کے متعلق، کتاب کے متعلق بات ہوئی، اس کے بعد اپنے بچے کی حالت بتائے کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور سی ٹی اسکین عبد الوارث کا ہو رہا ہے، دعا کیجیے شیخ. عام طور پر ہمارے گھروں میں اس قسم کا ہم درس بھول جاتے ہیں، اور میں تو سمجھا تھا کہ آج وہ آئیں گے بھی نہیں یہاں پر اللہ جزائے خیر دے. یہ اچھے لوگ ہیں، سامنے تعریف نہیں ہے، یہ جو ہے بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں، کتاب و سنت سے ثابت بھی ہیں بعض سے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو ثابت قدم رکھے. اور میں نے دیکھا اس سے پہلے یہ جو ہے مدینہ وغیرہ کبھی سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ نہیں بھی رہتے ہیں تو درس باقی رہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچے کو صحت دے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے حارث بھائی سکون میں رہیں گے بچے کے، اور حارث بھائی کا، ان کے گھر والوں کا سکون میں رہنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں درس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرمائے. بچوں کو نظر بد کی دعا پڑھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، بچہ اس سے پہلے 2 واقعات ہو گئے عبد الوارث کے، تو آپ سے گزارش کہ اپنے بچوں کو نظر بد کی دعا پڑھیے اور بچوں کو دعائیں سکھائیے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اسکول جائیں گے تو وہاں داخل ہونے کی دعا، اعوذ باللہ کیا ہے وہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وغیرہ. بچوں کو بتائیے بھائی یہ سب پڑھیں بچے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ لوگ رہیں. اور نماز کا پابند بنائیے، کیونکہ فجر اور عشاء پڑھنے سے بھی صبح اور شام بچے حفاظت میں رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.